الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خوبیوں کو، بہت سی صلاحیتوں کو رکھا اور دنیا کے اندر اسے اپنی پہچان کے لیے بھیجا اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا. جتنی اس کے اندر صلاحیت تھی اور اس کو استعمال کرنے کا اور ان صلاحیتوں کے لگانے کا اللہ نے اسے ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ دنیا کی زندگی کے اندر ان صلاحیتوں کے استعمال کو اپنی مرضی سے کرنے لگا. لکڑی پر محنت کر کے کیا سے کیا بنا دیا، لوہے پہ محنت کر کے کیا سے کیا بنا دیا، مٹی کے ذرے پہ محنت کر کے کیا سے کیا بنا دیا. یہ بلڈنگیں، مکان، یہ محلات، مٹی کے ذروں کے اندر اس نے اللہ کی نعمتوں کو تلاش کر لیا. آسمان سے مصنوعی بارش اس نے برسا دی. کمپیوٹر نما انسان اس نے بنا دیا. اگر یہ ان صلاحیتوں کو اللہ کو پہچاننے میں اور اللہ کو پانے میں لگا دیتا تو جو منصب اسے ملا ہے اشرف المخلوقات کا، وہ منزل، وہ مقصد پا لیتا. لیکن دنیا کے اندر آیا اور اس نے جو پہلے سے آنے والوں کو کرتے دیکھا اسی کام پہ لگ گیا. یہ نہیں کہ پہلوں کی کام کی روک تھام کرتا اور اس کام کا تعارف کراتا جس کام کے لیے اللہ نے اسے بھی بھیجا اور پہلوں کو بھی بھیجا. لیکن جیسی محنت چلی، جیسی فضا دیکھی، جیسی محنت کی آواز لگی، اسی پر یہ بھی لگ گیا. اس وقت دنیا کے اندر 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی: مکان کے بنانے پر، کھانے پر، کپڑے پر، سواری پر اور شادی پر. اس کے علاوہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں ان کا معیار کیا. انسان کی عقل اتنی ماری گئی، 10ویں جماعت میں بچہ پڑھنے والا 15 سال کا، 16 سال کا، اس سے پوچھو بیٹے آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا بننا ہے؟ کہتا ماما بابا کو پتہ ہے. اماں ابا سے پوچھو کیا پتہ، کہتے بھی سوچے کوئی. اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو دنیا کے بنانے اور دنیا کے پانے پہ لگایا.
دنیا بھی بنا لی، دنیا بھی پالی، سیال کوٹ رنگا پڑا ہے۔ 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں کہ یہ رات کے اندھیرے کا کی روشنی ہے دن کے اجالے کی۔ دن کے اجالے میں وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ کو رات کے اندھیرے میں آپ کے بڑے بڑے مارٹ سے ملے گی۔ دن کے اجالے میں انسان کا اندھیروں میں سونے کا معیار بن گیا اور رات کے اندھیرے میں جاگنے کا معیار بن گیا۔ یہاں والے بھی، وہاں والے بھی، دیس والے بھی، پردیس والے بھی اپنی زندگی کی نایاب خوشیوں کا سودا کر رہے، دنیا کے چند سکوں کو پانے میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سکے پاتے پاتے، مال کماتے کماتے صحت چلی گئی، صحت بچاتے بچاتے مال چلا گیا، نتیجہ ایک خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر میں گیا۔ جب کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے بھیجا اسے قبر میں، فرشتوں نے کہا بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ اب تو ہمارے سے مذاق نہ کرو، ہمیں کس بات پہ دھوکہ دیتے ہو؟ ہمیں بھئی کس چیز کا دھوکہ؟ کا چادر تو وہ لپیٹ کے لے کے آئے ہو جس پہ پورا قرآن، پورے کلمے، پورے ایمان لکھے ہوئے، اور چادر کے اندر وہ بد نصیب چھپا کے لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اتنا بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ۔ ہماری بھی ایک عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے، عجیب ایک نظام ہے۔ جب زندہ رہے تو پچھلوں کی فکر کرتے رہے، مر گئے پچھلے ہماری فکر کرتے رہے۔ ابا بستر پہ پڑے، گھر کے بچے 4 نمازی، ایک نے بھی کہا ابا نماز پڑھ لو، اور جب مر گئے تو پورے سیال کوٹ کے مدرسوں میں قرآن پاک پڑھ دو، بریانی کی دے کے بھیج دیں، آیت کریمہ پڑھ لو، ہاتھ اٹھا لو، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ خدائی پاک کی قسم، سارا سیال کوٹ مرنے والے کی بخشش کے لیے دعا کرے، مرنے والا خود اپنے لیے کچھ انتظام کر جاتا، اللہ اس کے انتظام کو قبول فرماتے، انہیں بعد والوں کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ مکان کے وارث، دکان کے وارث، جائیداد کے وارث، کاروبار کے وارث، سونے کے وارث، ماں کے ہاتھ کی انگوٹھی، کانوں کی بالیاں، گلے کے لاکٹ کے سارے وارث۔ اگر کوئی اس کو وارث تسلیم نہیں کرے گا، یہ عدالتوں میں جا کر بھاری بھاری فیسیں بھر کر، جج کے قلم کو خرید کر اور وکیل کے دلائل کو خرید کر یہ اپنے آپ کو تسلیم کروائیں گے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ بد نصیبی کی بات یہ، آپ کی پراپرٹی سیالکوٹ میں یا گاؤں دیہات میں جتنی ہوگی سب سے وارث بنیں گے، 5 فٹ کی قبر کا کوئی بھی وارث نہیں بنے گا۔ اب بتاؤ آپ نے کیا کمایا بھائی؟ کپڑے ہیں وہ پرائے، کھانا پینا وہ پرایا، سامان وہ پرایا، مکان وہ پرایا، گاڑی وہ پرائی۔ ہم نے زندگی کے 70 سال کہ ہر لمحے ہر دن میں کیا پویا، کیا پایا، کیا کما کے لے گئے۔ جس طرح دوسروں کو چھوڑ کے جنازہ پڑے ہوئے 10 گھنٹے ہو جائیں گے، رات 9 بجے انتقال ہوگا، اگلے دن 1:30 بجے جنازے کا اعلان ہوگا، 11 بجے تک 10:30 بجے تک 4 بیٹے جن کا کروڑوں کا کاروبار ہوگا سیالکوٹ میں اور اربوں کا کاروبار ہوگا سیالکوٹ سے باہر بیرون میں، یوں سب پیچھے کر کے بیٹھے ہوں گے اور سب پوچھیں گے کفن دا کی کرنا، کفن کا کیا کرنا۔ ایک چاچے کو پوچھ لو، مامے کو پوچھ لو، تاب کو پوچھ لو، امی کو پوچھ کے آؤ۔ اتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ امیر ترین باپ کے امیر ترین بیٹے اسے کفن بھی نہیں پہنا سکیں گے۔ زندگی کا ہر لباس تمہارے پاس، مکے مدینے جانے کے لیے وہاں کا لباس تمہارے پاس، بیت اللہ کے طواف کے لیے احرام تمہارے پاس، اور سردی میں ناران کاغان جانے کے لیے وہاں کی ملبوسات، وہاں کے گرم ڈریس آپ کے پاس، گرمی کا لباس آپ کے پاس۔ قبر کا لباس بھی تیار کر جاؤ، قبر کا لباس حلال کے پیسوں کا کفن خود خرید کے رکھ جاؤ، پتہ نہیں بعد والے پہناوے بھی نہ پہناوے، پتہ نہیں کون پہنائے گا۔ اور فرشتے بھائی میرے عزیزو، مدینے کی خوشبو کفن میں نہیں سونگھتے، اعمال کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ ہم دکان بچا رہے، مکان بچا رہے، کاروبار بچا رہے، اور اللہ کریم قرآن پاک میں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بتاؤ کس نے فکر کی؟
نفرتوں کی آگ دل میں لگائی، آج خونی رشتے پرائے کیوں ہو چکے؟ سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی۔ اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کا گلا، اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو دشمن سمجھایا کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میں مر جاؤں اسے میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ اپنی نونہال نسل کے سامنے اپنی بہنوں کا گلا کیا، اپنے باپ کا گلا کیا، اپنی اماں کا گلا کیا، دادوں کا گلا کیا، نانکوں کا گلا کیا۔ اس ننھے سے مٹکوں میں، ننھی سی سرائیوں میں اتنا ہم نے گند بھر دیا، اگر 50 سال کے بعد باپ دادے کا خون جوش مارے گا، اگر دونوں بھائی عید کے دن یا کسی تہوار پر موقع پر یا کسی غمی میں ایک دوسرے کے گلے لگنے لگیں گے تو آپ کی سگی اولاد درمیان میں دیوار بن جائے گی اور کہے گی ابا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے سے ہوئی۔ خونی رشتے میرے عزیزوں بے شک ہمارے کتنے بھی دور ہو جائے، اگر ہماری اولاد میں سے کوئی مداخلت کرے گا، خبردار آج تو میرے بھائی کے درمیان، آج تو میری بہن کے درمیان بول لیا، اگر اندھا بولا میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، تجھے نہیں پتا میری ناراضگی، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھتیجا ہو کہ میں پھپھی کو گالیاں دلواؤں گا اور بھانجا ہو کہ مامے کو گالیاں دلواؤں گا، خبردار زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آج کے بعد ان کی طرف تو نے میلی آنکھ سے دیکھا۔ لیکن یہاں تو میرا عزیزوں باپ بیٹوں کے سامنے اپنے بھائی کو مجھے دانتوں کے اندر لے لے کر مروڑ مروڑ کے کہہ رہے میں تنوں ویکھ لواں گا، چل پترا چلیے پھر کس وقت نہیں بڑھیں گے۔ رب اکبر کی قسم گھر میں جا کے تکیے کے اوپر لیٹ کر سر رکھ کر تیرا غصہ تو تبدیل ہو جائے گا، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جو نفرت کی آگ اولاد کے اندر دوڑی ہے، خدا پاک کی قسم یہ انتقام لیے بغیر نہیں رہے گی۔ بات حافظ آباد کی نہیں کرتا، فیصل آباد کی نہیں کرتا، گجرانوالے کی نہیں کرتا، ڈسکر کی نہیں کرتا، نارووال کی نہیں کرتا۔ بتاؤ قسم اٹھا کے آج سارے دن میں آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا؟ قرضے لے لے کے دکانوں کے اندر کروڑ روپے کا مال ڈالا ہوا، رات یہ سو رہے تھے ہائے سویرے پارٹی نہیں آنا، دوپہر یار پارٹی آئے گی، اسے فون کر عزت بچانے کے لیے میرے عزیزو آپ نے کس کس کا ترلا منت رات کے اندھیرے میں فون کے اوپر خاموشی میں نہیں کیا، یاروں کی گیدرنگ سے اٹھ کے، یاروں کے ماحول سے اٹھ کے دور دور جا کے فون کیا، یار عزت بچے گی، بندہ آ کے بولے گا کتنا بد نصیب ہے، عزت بچانے کے لیے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے نسل بچانے کے لیے کبھی زندگی کے اندر خیال نہیں آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا سال کوٹ جنازے میں جا رہا ہے اور سگی اولاد کو جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جانا۔ یہ امتیاز مولانا امتیاز صاحب کی دعوت پر آنے والوں اللہ اکبر عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹ جانا۔ راستے میں ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچنا فقیر کیا کہہ کے گیا، مکان کے وارث، دکان کے وارث، کاروبار کے وارث موجود ہے، ہائے 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 مرنے کے بعد میری کامیابی کا وارث کوئی نہیں، کیا میری اولاد اس قابل بن گئی؟ زندگی کے 50 سالوں میں میں نے کسی بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ قیامت کا دن اللہ کو میری سفارش کرے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے سے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ عصر کی نماز سے شروع ہونے والا اتنا بڑا اجتماع جس میں آپ حضرات کی محبت، آپ کی ولولہ انگیزی، آپ کا پیار، آپ کی توجہ، آپ کی چاہت تشریف لائی۔ میرے دوستوں بزرگوں صرف چاول کا ڈبہ لے کے نہ جانا، یہ 5 انگلیوں کو چاول کے چیکنے کے اندر گیلی نہ کر کے جانا، بلکہ یہاں سے دلوں کی تبدیلی لے کے جانا، مزاج کی تبدیلی لے کے جانا، یہاں سے میرے عزیزوں ایک نظریہ، ایک سوچ لے کے جانا۔ آج کے بعد دنیا بنانے پہ محنت نہیں ہوگی، آج کے بعد آخرت کے بنانے پہ محنت ہوگی۔ جب انسان کی سوچوں اور فکروں کا معیار آخرت کے بنانے پہ لگ جائے گا، رب اکبر کی قسم اللہ دنیا کی دولت قدموں میں لا کے رکھ دے گا، ورنہ یہ دنیا بھگائے گی۔ کتنوں کو بھگایا، پہلوانوں کو بھگایا، ہاکی والوں کو بھگایا، کرکٹر والوں کو بھگایا، بیڈمنٹن والوں کو، کبڈی والوں کو، مال والوں کو، امیروں کو، غریبوں کو بھگایا۔ اتنا بھاگے ابھی موت نہیں آئی، آنکھوں سے نظارے دکھا دیے، مجھے موت کی آغوش میں بھیج دیا، دنیا پھدک کر کسی اور کی گود میں چلی گئی۔
جاؤ جاؤ اپنے گھروں کے آنگن میں جا کے دیکھو، آج سے 50 سال پہلے دادا ابو سے کہہ رہے تھے میں کوئی قبر لے کے جانا ہے، تیرا ہی ہے تیرا ہے، تیرے کم آئے گا۔ اس کے 20 سال کے بعد ابا ہم سے کہہ رہا تھا میں نے کوئی قبر میں لے کے جانا تمہارے کام آئے گا۔ اب 20 سال کے بعد ابا ہمارے سے کہے گا میں نے کوئی لے کے جانا قبر میں تمہارے کام آئے گا۔ رب اکبر کی قسم جب سے دنیا بنی، آنے والے، سنبھالنے والے، پانے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے سارے کے سارے چلے گئے، دنیا وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کیا کمایا ان ہاتھوں سے میرے عزیزو؟ کیا ان ہاتھوں کی کمائی سے اللہ کو راضی کر لیا؟ کیا میرے عزیزو اپنے دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو راضی کر لیا؟ اپنے لباس کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیاسوں کی مہک کے ذریعے، اپنی چال ڈھال کے ذریعے کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ اور لوگوں دنیا کے جتنے مرضی فیشن پہن لو، دنیا کا جتنا مرضی لباس اپنا لو، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کب ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کروڑوں کا لباس پہن کے میرے نبی کا اتباع نہیں، نہ تیری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حبشے کے بلال کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن کے اس لباس کے اندر اتباع ہو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے مقام کو ساری دنیا سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا، جب اذان کی کلمات بلال حبشی نے کہے، فرمایا یہ میرا بلال ہے جسے مارنے والے سانس لیے بغیر مارا کرتے تھے، جس کی چیخ و پکار سے مکے کے پہاڑ گونجا کرتے تھے۔ اوے لوگوں غلام ہے، ابن غلام ہے، خود بھی غلام، بیٹا باپ بھی غلام ہے، پٹتا ہوا لٹتا ہوا آیا۔ دنیا نے جو اس کی حالت بنائی، دنیا کہتی تھی بلال بچے گا نہیں، رب اکبر کی قسم جو میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ جل شانہ نے اس کے مقام کو ساتواں آسمان سے اونچا کر دیا۔ اے لوگو اللہ اکبر، آج میرے بلال کو دیکھ لو، مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو، مکے کی گلیوں میں پٹنے والا، اسے کیا پتا تھا اللہ اکبر آج بیت اللہ کی چھت سے کھڑا ہوگا، دنیا والوں کو بتا دیا۔ اے لوگو جس کے دل میں خدا آ جائے، مصطفیٰ کی محبت آ جائے، رب اکبر کی قسم ہے اس کا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معیار ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، ہماری منزل کوئی نہیں، دوڑنا ہے دوڑنا ہے دوڑنا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دنیا کے مال کی کمائی سے پیٹ بھر رہا، بھاگ رہے، علماء آ گئے، بول بول کے چلے گئے، زندگی گزار دی، رو رو کے چلے گئے، خانقاہ ہو گئے، مراکز لے، مساجد لے، مدارس لے، منتیں کر کے، سماجتیں کر کے، پیار پیار سے بلا کے آ جاؤ، او بھائیو آؤ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، آئے کس لیے ہو کر کے کیا جا رہے ہو؟ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے اور اپنی زندگی کے اندر نکھار آمینہ کے لال کی تباہ کے ذریعے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بات اللہ نے ختم ہی کر دی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تو نبی کا بڑھ کے دکھا گیا میں خود بخود تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اور دنیا اگر میرے عزیزوں دنیا کی وقت ہوتی، مال کی وقت ہوتی، کھانے سے منع نہیں کیا، پہننے سے منع نہیں کیا، کمائی سے منع نہیں کیا، سواری سے منع نہیں کیا، اوڑھنے سے منع نہیں کیا، شادی سے منع نہیں کیا۔ شادی کیا ہے؟ فرمایا شادی سادی سستی جلدی،
ہائے ہماری تو بدنصیبی، ہمارے میڈیا نے بھی انہی کا ساتھ دیا جنہوں نے دنیا کی دولت پہ واہ واہ کی، دنیا کی دولت پہ اپنایا۔ آخری نبی کا امتیوں، گلی کے اندر غریب بیوہ مسکین بھوکے رہ جائیں، یتیموں بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں، میرے عزیزوں غریب کے دسترخوان اجڑ جائے، لوگ علاج نہ کرا سکیں، بیماری کی وجہ سے دوائی نہ ملے، دنیا سے چلے جائے، غریب کی عزت لٹنے لگ جائے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تجھے مجھے کیا لینا، تیری میری شادی میں ڈالر اٹھائے گئے، تیری میری شادی کے اندر موبائل اٹھائے گئے، کیا ملا؟ لینے والے لے گئے، یہ تیرا حرام کا پیسہ تھا جو تُنے ضائع کر دیا۔ بندہ کہتا مولوی جی کوئی گل نہیں، تسی کیوں سڑ دے ہو، شادی بھی ایک دفعہ ہوندی ہے۔ میں نے کہا میں نے بچوں کیا سڑنا، اگر شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو موت بھی ایک دفعہ آتی ہے۔ ڈر اللہ سے، وہ بے نیاز ذات ہے، اگر اس نے تجھے پیسہ دے دیا، اگر مال و ثروت عطا فرما دیا، اگر اللہ نے تجھے دھن دولت دے دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا شکر ادا کر، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر، اس کی مخلوق پہ خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار کر، اگر نہ وہ بے نیاز ذات ہے جس دن تو نے انگلی اٹھا کے کرنا اسے دکھانا شروع کر دیا اور یوں کر کے مروڑنا شروع کر دیا، ایک مرتبہ بتائے گا خبردار یہ انگلیوں کا مٹکانا، یہ انگلیاں بینگلیاں کسی اور کو کرنا، تجھے میرا پتہ کوئی نہیں، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، اسے میں نے ہاتھ کو گھور کے دکھایا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تیرے یہ گاڑیوں کی گھم گھم ہے، میں سب دیکھتا ہوں، غریب کو دیکھ کے ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، میں سب دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، تیرے پاس سے کوئی ریڑی والا گزر جائے تو آپ پیسے باہر ہو جاتا ہے، نیوی کھا رہے، نیچا رہے، تجھے پتہ نہیں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، یوں کر کے گھور کے دکھانے والوں کو میں نے کئیوں کو پیمپر پہنا کے بستر کے اوپر لٹا دیا، اللہ اکبر، سگی بیوی رو کے تھک گئی، کہنے لگی بیٹی تو سن لے، تیرے ابا کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا رو کے تھک گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خبردار ہوش میں رہ، میرے کرم کے سارے رہ، ہوش کے ساتھ زندگی گزار کے جا، کم از کم مجھے غصے میں نہ لائیو، خبردار اپنی اوقات میرے آگے تکبر میں ظاہر نہ کریو، ورنہ میں وہ خدا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آخری وقت ہوگا میں تجھے اپنی پہچان بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، بس بات مختصر کروں گا میرے پیارو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، وہ اعزاز اماں حوا کے حصے میں نہ آیا، وہ انعام میرا عزیزو بی بی سارہ کے پاس نہ آیا، وہ اماں ہاجرہ کو اعزاز نہ ملا، سب سے پہلا اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اللہ اکبر، کوئی مائی ایسی نہیں جس کی گود میں سر رکھ کے نبی دنیا سے نہ گیا ہو، کہ سیدہ عائشہ کو اعزاز ملا، آپ کی پسلی آپ کے سینے کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جب آنکھیں بند ہوئی دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سر گود سے اٹھایا اور چرپائی کے سرانے رکھا، دروازے کے پاس چلی گئی، پردہ ہٹایا، اے بلال جی آمنہ کی لال کی گھر والی، کبھی بلال منبر پہ جا کے کہہ دے عائشہ کا بیڑا اجڑ گیا، آج سبھی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ مزاج کو سمجھنے والی تھی، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، رحمت عالم کی نگاہوں کو مسواک کی طرف گرتے دیکھا، ڈھلتے دیکھا، فوراً مسواک لے لیا، کہاں سے لے کے آؤں، سل پتھر لاؤں گی دیر ہو جائے گی، اسی مسواک کے دانتوں کو پتھروں میں رگڑ کر، پتھروں میں کوٹ کے نرم کر دیر نہ ہو جائے، جلدی سے کھڑے اپنے منہ میں چبا لیا، بالکل اس کے دانتے ریشی سے نرم سے ہو گئے، سرکار مدینہ کے منہ میں دینے سے پہلے پانی کے پیالے سے دھونے لگی، فرمایا نا عائشہ عورت کو گڑانے نہیں آیا، عورت کا مقام بڑھانے آیا، آج اگر
میں نے تیرے تھوک سے نفرت کر دی. میری امت عورت کو اپنے پاس بٹھانے سے, میاں بیوی آپس میں بیٹھنے سے, آپس میں کلام کرنے سے نفرت کریں گے. ماؤں کی جوتیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا, بہنوں کو بوجھ سمجھا جائے گا, بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جائے گا, بیوی کو لونڈی نوکرانی بنایا جائے گا. اے عائشہ اللہ اکبر, اپنے منہ کا جھوٹا مسواک مجھے دے دے تاکہ تیرے لاکھ تھوک لگے والا مسواک میں اپنے منہ میں لے کے جاؤ اور چبا کے بتلاؤ لوگوں اللہ اکبر, میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو جنتی عورتوں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. 25 سال جس کے ساتھ لیٹے گزر گئے, جس نے تمہاری نسل کے لیے پیٹ پھڑوا دیے, اتنے دیر بچے پیدا ہو گئے, آج تک اس کا مزاج نہ سمجھ آیا, وہ نہ تمہیں سمجھی نہ تم اسے سمجھ سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ عدالت میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تو اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا اور کہ ہنڈے میں طلاق ہی دینی ہے, وہ کہتا ہنڈے میں طلاق ہی لینی ہے, اب میں نے طلاق دینی ہے. رب اکبر کی قسم ہے, باپ تو بیٹی کے لیے حیا کا زیور لے کے آیا کرتے تھے. یہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے لیے عدالت میں سے طلاق کے کاغذ لے کے آ رہا ہے؟ 3 دن ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے ہوئے. پتہ تھا حالت پتلی پتلی ہے, حالات درمیانے. حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا, سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا, بیٹی کے گال اندر کو بڑے دیکھے, پیٹ کمر کے ساتھ لگے دیکھا, حضرت علی کی دیوار سے دیکھا, آپ کے مکان کی دیوار کو دیکھا, مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے. ذرا برابر بھی بچی کو احساس ہونے نہ دیا. تیرے مکان کی حالت دیکھ کے ابا پریشان ہو گئے, بلکہ بیٹی کی دل جوئی فرمایا ہاں علی کے گھر کے مزاج کو دیکھ کر, علی کی گھر کی خوشیاں دیکھ کر, علی کی گھر کی موجیں دیکھ کر, اے میری بیٹی تجھے اپنے ابا کی غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا. بس اتنا کہنا تھا, دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے, رحمت عالم کے گلے لگ کے رونے لگی کہ ابا اگر یہ خوشیاں میری ہوا کرتی ہیں تو غریبی کیا ہوا کرتی ہے. یا تو سب سے پہلا مولانا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر, تسی میں نل وعدہ کرو, تسی میں نہ وعدہ کرو, بچے پھر پیدا کریں گے, پہلے 10 لینا گھر کب بنائیں گے, یہ مقصد لے کے آئی, ہنسنا منع ہے. جاؤ جا کے سیال کوٹ کے اندر ان گھروں کو دیکھو, ویرانی چھائی ہوئی ہے خدا کی قسم, جس گھر کے اندر ماں باپ کو 2 روٹیاں نصیب کوئی نہیں. آج بندہ کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا, بندہ کہتا ہے کیا کروں جو اولاد نافرمان ہے, بندہ کہتا ہے راتوں کی نیند نہیں آتی, ڈپریشن کی نیند کی گولی کھاتا ہوں پھر نیند نہیں آتی. اسے یہ نہ پوچھو تیری کسی سے دشمنی تو نہیں, اسے یہ نہ پوچھو تیرے پہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا, اس سے سب سے پہلے پوچھو ماں باپ زندہ ہے کہ جی زندہ ہے, کہ ماں باپ کے ساتھ بتا تیرے گفتگو کرنے کا, تیرے بات کرنے کا رویہ کیسا. ماں باپ غلام ہے, ہنس کے جاتا ہے یا رو کے جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اگر ماں باپ کی بات پر غصہ کر لیا تو ساری زندگی کے اندر ایک سانس بھی چین کر نہیں آئے گا. کوشش کریو ماں باپ سے بات کرتے ہوئے, اے میرے لاڈلو اللہ تمہیں منصب عطا فرماوے, اللہ تمہیں انسان بناوے, اللہ تمہیں وقت کا ولی بناوے, اللہ تمہیں شیخ القرآن بناوے, اللہ تمہیں مفسر قرآن بنائے, اللہ تمہیں شیخ الحدیث بنائے, وقت کا تمہیں اللہ امام بناوے. کوشش کریو اپنے خونی رشتوں کا خیال کریو, اور جنہوں نے تمہارے سینے کے اندر قرآن کا نور بھرا, رو رو کے محنتیں کر کے بھرا, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دوسرا اپنے ماں باپ کے احسان کو, زندگی کے اندر سر کے بال سارے سفید ہو جائے, اپنے ماں باپ کے احسان کو نہ بھولنا. بے شک تم 70 سال کی کیوں نہ ہو جاؤ, بے شک تم 80 سال کی کیوں نہ ہو جاؤ, کوشش کرنا ماں باپ سے گفتگو کرنے میں نرم لہجہ کرنا. 4 باتوں کا خیال کریو, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, صدر پاکستان کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, بیرسٹر کیوں نہ ہو, وزیر کیوں نہ ہو, مالدار کیوں نہ ہو, شیخ مفسر قرآن کیوں نہ ہو, حافظ الحدیث کیوں نہ ہو, 4 باتوں کا خیال کریو. اگر تیرے ماں باپ تیرے سے محو گفتگو ہو, اگر تیرے ماں باپ تیرے سے بات کریں, خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا,
ماں باپ کو گھور گھور کے آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ تیرے سے جتنا مرضی غصے میں بات کرے تنہیں نرم لہجے میں جواب دینا، غصے سے جواب نہ دینا۔ اگر ان چار باتوں میں سے ایک چیز بھی تیرے اندر نظر آ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے ذلت کے ایسے گڑھے میں پھینکوں گا قیامت تک تجھے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا رویہ، ماں باپ مر گئے اب کہتے ہیں مادی شان سنا، مادی شان سنا، کیوں سناؤں؟ یار کے ساتھ بیٹھ کر بڑے ہوٹل کے اندر 20,000 کا بل بنا، کہتا ماشاءاللہ کچھ اور کھانا دسو، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا او میرے بیٹے ایک دن کی خوراک رہ گئی، رات کو دوائی یاد سے لے کے آنا، کل تم شام کو آئے گا، میری شوگر نہ بڑھ جائے نقصان نہ ہو جائے۔ تو نے اتنی زور سے دروازہ مارا، رب اکبر کی قسم ماں دھڑام کر کے بستر پہ گری۔ کوشش کرنا سیال کوٹ کے نوجوان ہو، ماں باپ کا آنسو تکے کے غلاف سے لگنے نہ دینا، کوشش کرنا ہماری وجہ سے ماں باپ کا آنسو نکلے دوپٹے کا کنارہ گیلا نہ ہو، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے جہنم کے اس گڑھے کی اس غوطے کے اندر ڈالے گا جس غوطے کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور ان طلباء سے کہوں گا اپنے ماں باپ کی، حضرت مفتی طیب صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس عمر کے اندر ان کی اعلیٰ ظرفی سمیٹ رہا ہوں کہ تشریف فرمائے، ان سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، ولی امجاد صاحب سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، میرے سے پوچھو کس کی دعا، یہ سارا ماں باپ کی دعاؤں اور اساتذہ کرام کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا واحد عورت ہے جس کی پاکیزگی میں اللہ کا قرآن آسمانوں سے آیا، یہ واحد عورت ہے جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا، یہی نبی نے کسی عورت کے حجرے میں اپنے آپ کو نہیں رکھا سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ساری بیویوں کے اندر کماری عورت ہے سیدہ عائشہ، باقی کوئی بیوہ آئی کوئی طلاق یافتہ آئی، یہ واحد عورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پیار کتنا؟ فرمایا اللہ نے مجھے ہر عورت کے ساتھ عدل کا حکم دیا اور میں عدل کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری عائشہ سے۔ نہیں یا رسول اللہ ہمارا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے، یعنی سیدہ عائشہ کے پیار کا اتنا اظہار کیا کہ برملا کھلا کھلا کہہ رہے ہیں مجھے میری عائشہ بڑی پیاری۔ وہ خوش نصیب دوست نہیں، وہ بد نصیب دوست ہے جو اپنی ازواجی زندگی کے معیار کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں سے مشورے لیتا ہے جن کی گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ میں اس دوست سے مشورہ لے رہا ہوں، بتا اسی کیسرا زندگی گزاریے، یہ وہ دوست ہے اس کو شام کو اس کا باپ رو کے کہہ رہا تھا پتر اگر میں مریا تو تیری وجہ تو مراں گا، تیری وجہ تو مراں گا۔ جو اپنے باپ کو خوشیوں کی سانسیں نہیں دے سکا وہ تیری ازواجی زندگی کی سانسیں کیسے بڑھائے گا؟ شال کوٹ کے غیور مسلمانوں کوشش کرنا، فقیر کی بات پلے باندھو کام آئے گی، جب شادی ہو جائے تو راتوں کی یاری ختم کر دو ورنہ نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مغرب عشاء کے درمیان اپنی دوستی محدود، بس دروازے بند، یاروں کی سم والا نمبر بند، اپنے گھر کا خاص کا نمبر کھلا۔ تاکید کر دو ہر دوست کو، اور نہیں دنیا کا وقت دن کا وقت دکان بچانے کا تھا، رات کا وقت نسل سے بچانے کا ہے۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے پریشان نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، میں تیرا فون
نہیں اٹھاؤں گا، یہ تیرا فون نہیں، میرے پر ایٹمی حملہ ہوگا، ڈرون حملہ ہوگا، تیرے فون کی وجہ سے میرا اولاد پر سے دھیان ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پھر راتوں کو اٹھ کر خدا کو رو کے دکھانا، دو دعائیں کو لازمی کرنا، دو دعائیں کو لازمی کرنا، پہلے اپنی ذات کے لیے، پھر اپنی نسل کے لیے، پہلے اپنے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہی جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں دی تھی، اللہ اس ایمان کی دولت کو مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ دوسری دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ، رو رو کے خدا کو دکھانا، ہوکے بھر بھر کے، ہچکیوں کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کی ٹھار بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اے لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے نبیوں سے دعا کروائی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ ہم نے دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، مسجدوں میں، جلسوں میں دعا کروائی، نسل اچھی ہو جائے دعا نہیں کرائی۔ دو پانی ہے، فصل خراب ہو پانی لگاؤ نسل اچھی ہو جاتی ہے، اگر نسل خراب ہونے لگے تو رات کو اللہ کو رو کے دکھاؤ، دنیا کا پانی فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے، تہجد کا آنسو نسل کو لگے اللہ نسل کو اچھا کر دیتا ہے۔ لگے ہوئے بچے بڑے چھوٹے بھاگ رہے، یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ اللہ کو پہچاننا، اس کے حبیب کی اتباع کرنا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں دنیا کے اداکار، کرکٹر، دنیا کے بلے باز، دنیا کے فنکار، شوق باز سارے سمجھ آ گئے۔ قرآن سمجھا کے، رحمان سمجھا کے تھک گیا، آج تک میں آمنہ کا لال ہی سمجھ نہیں آیا۔ لباس حضور کی مخالفت کا، کردار حضور کی مخالفت کا، شادی بیاہ حضور کی مخالفت کے۔ کون منع کرتا ہے پینٹ پہننے سے؟ کون منع کرتا ہے آپ کو ٹائی لگانے سے؟ لیکن معذرت، آپ پہنے، سطر چھپ جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس لباس میں آمنہ کے لال کے طریقے کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب، معاف کرنا بھائی، میں تو کیا کہوں، فرما رہے تھے لباس میں کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، جیسا مرضی پہنو، اللہ کے بندو ٹھیک ہے پہنو۔ جن کے لباس کی تم تقلید کرتے، انہوں نے کبھی تمہارا لباس پہنا؟ کبھی خوشی میں، کبھی کسی موقع پہ لباس پہنا؟ تمہارے ملک کے اندر بھی آ کے لباس پہنا؟ حضرت پیر جی طیب نے ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ اسراف نہیں ہے، شلوار ناف سے اوپر ٹخنوں یا گھٹنوں سے نیچے شلوار ہے، اگر کپڑا نہ بھی ہو، تنگی کپڑے کی جو شلوار میں نماز ہو جاتی ہے، تو یہ زائد کپڑا، یہ 2 انگل کا زائد کپڑا آگے، 2 انگل کا پیچھے کیوں؟ میرے دل میں میرے اللہ نے بات ڈالی، عبدالحنان میں بھی غیرت والا، میرا دین بھی غیرت والا، میرا نبی بھی غیرت والا، وہ غیرت میں تم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیرا رب اتنا حیا والا ہے، جس کپڑے نے سطر کو چھپا رکھا ہے، خدا کی غیرت نے اس سطر والے کپڑے کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا ہے کہ جس کپڑے سے تیرا سطر چھپے، وہ کپڑا بھی کسی کی نگاہ میں ظاہر نہ ہو جائے۔ او لوگوں، فطرت ہے، انسان کی نگاہ سب سے پہلے حیا والے حصے پہ جاتی ہے۔ عورت نے تو قمیض پہن رکھی ہے، کیوں کہا دوپٹے سے اپنا گلا چھپا لے، دوپٹے سے اپنی پشت کا حصہ چھپا لے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا۔ اے لوگوں، اب تم اپنے گھروں میں جاؤ گے، تم اپنے ذاتی گھر میں جاؤ گے، جسے خون پسینے کی کمائی سے تم نے خریدا، اس ذاتی گھر میں جاؤ گے، کوئی غیر تو نہیں ہوگی، تیری بیٹی، تیری بہن، میری بچی، میری بہن، میری بیوی، میری خالہ، میری ماسی ہوگی۔ غیرت والے رب کا دین، غیرت والا اتنی بھی اجازت نہیں دیتا، اپنے گھر کے اندر بلا جھجک چلا جا، دروازے پہ کھڑو کے سلام کر، اندر جانے کی اجازت، یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ غیرت والی بیٹیوں، غیرت والی بہنوں، تم
تمہارا باپ آ رہا ہے، کوشش کرو ننگا سر کپڑا ڈال لو، سینہ ننگا اس کو چھپا لو، کہیں تمہارے باپ کی نگاہ تمہارے وجود پہ پڑ گئی، باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ یا تو ابا جان یوں باہ میں باہ ڈال کے بیٹی کو ساتھی حال میں لے کے آتا ہے، کہتا ہو لوگو مجھ بے غیرت کو معاف کرنا، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، جس نے آج تک میری عزت کو نہیں دیکھا، میں خود اپنی عزت کو دکھانے کے لیے آ گیا۔ شادی حال کی لائٹیں بند ڈھونڈ کر بڑا سارا گھوم کر کے ہوگا، اور ایک کی نظریں ہوں گی۔ ایمانداری سے بتاؤ، میرے جیسا بھی یوں کر کے دیکھتا ہے، اور ہر ایک کا موبائل نکلتا ہے کہ گھر جا کے تسلی سے دیکھوں گا۔ غیرت رہی، عزت رہی، پھر ڈولی کہاں گئی، مکان کہاں گئے؟ اتنے بڑے مکان، اتنی بڑی سیکیورٹی، خاردار تاریں، الیکٹرک تاریں، چار گارڈ کھڑے، کتے کھڑے، اللہ اکبر۔ ایک من چلا یوں موٹر سائیکل لے کر چلا گیا، پھر واپس آئے، اوے کون ہے، کیوں گزرا، چوری صاحب کی ہویا، خیر ہوئے، او یار انوے کتھے دا ہے، 2 دفعہ گھر تو گزر گیا، میں کمرے چ رکھیا ہے، تیرا کی مقصد ہے، چور ہے کہ دلہ ہے کہ حرام زادہ ہے؟ نہیں میں تو شریف ہاں، فلانا خبردار آج تو بعد اچھو نہ گزری، 4 اس کے شوق میں 2-4 تھپڑ بھی مار دیں گے، اللہ اکبر۔ میں بھی قیوں ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، کہ غیرت جاگ گئی، یہ من چلا 2 دفعہ گزرا، ولی صاحب تیاں دا کر رہے، ولی صاحب عزت والیاں دا کر رہے، غیرت والیاں دا کر رہے، اے بندہ گزرے لوگ کی پتہ نہیں کی گمان کریں گے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ایسی عزت لگتا ہے یہاں تو رابعہ بصری کا کردار ہوگا۔ میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میری بھی ایک بیٹی ہے، میرا کشکول پھیلا ہوا ہے، مجھے بھی اس کے قدموں سے کردار دو۔ ابا کہنے لگا میرے پیچھے لائن میں کھڑا ہو جا، میں بھی کشکول لے کے کردار مانگ رہا۔ میں نے کہا غیرت کہاں ہے، کہ صبح 11 بجے سیالکوٹ کے بازار میں گئی تھی، رات 9 بج گئے، ابھی تک میری غیرت واپس نہیں آئی ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخری بات، ابھی گھر میں جائیں گے، بسم اللہ دھما چوکڑی شروع ہو جائے گی، اوتے لے کے نہیں آئے، تنو کیا سی تنو میرا کم تنو یاد نہیں رہندا، امی یاد رہی سی، امی کی دعائی یاد رہی، ابو دی یاد رہی سی، میری یاد نہیں رہی، میرے تے بچنا سی پہ ہوتا نہیں، میرے پیو نے میں نے کڑی غلطی دی سزا دیتی۔ جب یہ گھر کے اندر کڑوے جملے میرے عزیزوں کو بولنے لگ جائے، تو گھر کے میٹھے شربت میٹھے کھانے میں بھی کڑواہٹ آئے گی۔ آج عورتیں کہتی ہیں ساڈے گھر تے سانو وقت نہیں دیندے، بولی صاحب کوئی تعلیم دیو، بولی صاحب کوئی وظیفہ دسو۔ میں نے کہا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، تمہارے گھر والے گھر سے نہیں جائیں گے، جو تمہاری بیجا ضروریات ہے وہ ضروریات نہیں، وہ فضولیات ہے، اپنی فضولیات کی لسٹیں کم کر دو، تمہارے گھر والے گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا کریں، اتنے بڑے پرچے ہر ہفتے ہر روزانہ ملتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا پرچے کی ڈیمانڈ پوری کرتے، فرشتوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے رات کا اندھیرا کب آئے، اندھیرے پہ دن کا اجالا کب چھا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، خیری سلامتی گئے سی، ہائے پتہ نہیں کی ہو گیا، اتھو لاش آ رہی۔ کوشش کرنا ہنستے جاؤ ہنستے آؤ، کوشش کرنا ہنستے جیو ہنستے مرو، بس یہ فقیر کی دعا ہے، لگے رہو، ڈٹے رہو، کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ توبو الاللہ، کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا کریم ہے، ہلکے سے بولوں پر اس نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بس حقدار کا حق ادا کرنا۔ کسی سے زیادتی ہو گئی، ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے جب گھر سے نکلو تو اپنی دونوں جیبوں میں معافی ڈال کے نکلا کرو۔ اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس جیب میں سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں وقت کا ابدال بنائے گا، اللہ
اللہ سے ڈرتے رہیے. اما عائشہ کو 3 نصیحتیں کی تھی وہ سنانی تھی, آئندہ پھر صحیح, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مال جان علم عمل برکت عطا فرمائے. یہ مدارس دینیہ آپ کی تمناؤں, آپ کی وفاؤں, آپ کی محبتوں کے متمنی ہیں. اپنی حلال کمائی میں, اپنے قیمتی اوقات میں, اپنی دعاؤں میں اور اپنے مالی تعاون میں ان اداروں کی سرپرستی فرمائیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.